اس کے بعد میں مولانا محترم جناب طاہر مدنی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ان کا تھوڑا سا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طاہر مدنی صاحب جامعۃ الفلاح میں کے جو ہے سو سابق ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے سو ڈائریکٹر ہے شعبہ دعوت و ارشاد کے اور جنرل سیکریٹری ہے راشٹریہ علماء کونسل کے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مولانا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ محترم جناب مصطفیٰ فاروق صاحب، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم معاون امیر حلقہ مہاراشٹرا، امیر شہر اورنگ آباد، بزرگوں، نوجوانوں، معزز ماں اور بہنوں، ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے اس وقت ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس وقت کیا حالات ہیں اور ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تمام وہ لوگ جو دردمند دل رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، آرٹیکلز بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا یہ ایک اہم موضوع ہے، آج کے حالات کے تناظر میں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں مختلف تجاویز پہ غور ہونا چاہیے، کسی لائحہ عمل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملکی تناظر میں دیکھا جائے تو حالات کا جو بڑا تشویشناک پہلو ہے وہ جو اس وقت ملک میں منافرت کا ماحول ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور جس طرح سے اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہندو مسلم منافرت پیدا کی گئی ہے، مسلمانوں کو مختلف طرح سے نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور ایسی ان کی شکل بنائی گئی کہ اہل وطن کی اکثریت ان سے بدظن ہو جائے اور ان کے بارے میں اس طرح کا تاثر پیدا ہو جائے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، دیش بھکت نہیں، اور یہ دیش کے وفادار نہیں۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دہائیوں سے دہشت گردی اور آتنکواد کے نام پر جھوٹے کیسز میں مسلم نوجوانوں کو پھنسایا گیا اور ان کی تصویر گویا یہ بنائی گئی کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ آتنکوادی لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 23 سال کے بعد عدالتوں سے بری ہو رہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی،
اور جو نقصان ہوا اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک حادثہ تو ہوا، آپ نے جن لوگوں کو انوالو کیا 15 سال کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تو وہ بات تو آنی چاہیے۔ دھماکے اگر ہوئے تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ جو گرفتار ہوئے تھے وہ تو بے قصور ہے، تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھانے والے نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تشویشناک پہلو ہے کہ یہ نفرت کا ماحول جس شدت کے ساتھ ادھر حالیہ چند برسوں میں بڑھا ہے وہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے، اور اسی کی ایک شکل ہے جو آج کل یہ جو موب لنچنگ کی شکل میں سامنے آ رہی، ایسی نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو بھیڑ نشانہ بناتی ہے اور تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود اس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا، سرکار اس کے سلسلے میں کسی سنجیدگی کا اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ فسادات کا سلسلہ تھا جو آزادی کے بعد سے چل رہا تھا، اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے، وہ بھی ایک طرح کی موب لنچنگ ہی تھی۔ کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا تھا مخصوص آبادیوں کو جہاں آپ مضبوط ہیں معاشی لحاظ سے، مختلف پہلوؤں سے، اور پھر جانی اور مالی ہر طرح کا نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ آج بھی یہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کو منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تشویش کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شہریت کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ آسام میں جو کارروائی شروع ہوئی رہی ہے اس کے بارے میں موجودہ وزیر داخلہ نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ اس طرح کی چیز پورے ملک میں اور دیگر ریاستوں میں بھی کی جائے گی۔ تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اپنی شہریت کو ثابت کرنا ہے اور اپنی سٹیزن شپ کو ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ قانون سازی بہت ہی خطرناک قسم کی ہو رہی، ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا کہ ابھی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس طرح سے NIA کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، جس طرح سے نئے نئے پروویژن آ رہے ہیں کہ اس میں افراد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، شخصیات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور مختلف حوالوں سے آپ کے اوپر دہشت گردی کی دفعات قائم کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سب بھی انتہائی خطرناک رجحان ہیں جو ملکی پیمانے پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ آزادی کے بعد سے کچھ اس طرح کی صورتحال تھی کہ سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کنگ میکر ہیں اور ان کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جدھر جائیں گے ادھر سرکار بننے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی ٹیکنیک اختیار کی گئی ہے کہ اس وقت سیاسی لحاظ سے مسلمان بالکل بے وزن ہو گئے، ایسی بے وزنی آج تک نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، اور ان کی مخالفت ہی کی بنیاد پر ہم کو اکثریت کی حمایت مل سکتی ہے۔ اس طرح کی بات کھلے عام اور برسر عام باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت اختیار کی جا رہی ہے۔ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اب تک اس ملک میں جو سیاسی حکمت عملی رہی وہ کتنی کامیاب رہی اور کتنی ناکام رہی، اور اب ہماری سیاسی حکمت عملی اس ملک کے اندر کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ تو ملکی پیمانے پر یہ چند پہلو ہیں جو موجودہ حالات کے پس منظر میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ملی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو صورتحال ہماری ہے اس میں سب سے زیادہ تشویش کا پہلو تو یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہمارے اندر بہت کمزوری ہے۔ نسلی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، خاندانی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان اور ایمان کے تقاضے اس پہلو سے اگر جانچا جائے، اس پہلو سے اگر پرکھا جائے تو ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ اپنے ایمان اور عمل اور اپنے اخلاق کی تعمیر قرآن و سنت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ہے
کیونکہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں عزت مل سکتی ہے، سربلندی مل سکتی ہے، وقار حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ صرف دین اور ایمان کی بنیاد پر۔ دین اور ایمان کی بنیاد اگر متزلزل ہو گئی، وہ اگر کمزور ہو گئی، تو ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ، جب وہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر گئے اور جو تاریخی سفر انہوں نے کیا، تو اس موقع پر آخری مرحلے میں جب صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اس وقت ان کا غلام سواری پر تھا اور وہ نیچے تھے، اور راستے میں لوگ استقبال کے لیے بھی آ گئے تھے، راستے میں کچھ پانی تھا، انہوں نے اپنے جوتے اتار لیے اور اس میں گئے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ چیز یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھیں گے اور اس سے جو آپ کا وقار ہے وہ مجروح ہوگا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت من غیرہ اذلنا اللہ۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہم کسی شمار اور قطار میں نہیں تھے، ہمیں جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور ذریعے سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم کو ذلیل کرے گا، اللہ ہم کو رسوا کر دے گا۔ ہماری عزت اور ہماری سربلندی اور ہمارا وقار اس بات کے ساتھ مربوط ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری کتنی وفاداری، اللہ کے دین کے ساتھ ہماری کتنی وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری کتنی وفاداری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ دین سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بہت کمزور ہے، اور ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑا انتشار اور بڑا افتراق ہے، اور خاص طور سے دو بنیادوں پر بڑا انتشار ہے۔ ایک ہے مسلکی عصبیت اور دوسرے ہے برادری واد۔ مسلک کی بنیاد پر عصبیت اسلام پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اجتہادی مسائل میں جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، بہت سے مسائل میں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن جو امت کے اندر بھائی چارہ ہونا چاہیے، جو اتحاد اور وحدت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہیں تھا۔ یہ ستم ظریفی ہے زمانے کی، اور علمی لحاظ سے پسماندگی کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ مسلکی بنیادوں پر ہمارے درمیان بڑی عصبیتیں پیدا ہو گئی۔ حنفی اور شافعی اور مالکی اور مقلد اور غیر مقلد، ان بنیادوں پر ہمارے درمیان بڑا افتراق اور بڑا انتشار پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے برادری کی بنیاد پر بھی اونچ نیچ کا تصور، جو کہ بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ اسلام میں تو تقوی اور خدا ترسی کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، خاندان کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ جو ہمارے درمیان انتشار کی کیفیت ہے، جماعتی عصبیت، گروہی عصبیت، مسلکی عصبیت، برادری کی عصبیت، اس نے امت کو پارا پارا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہماری طاقت کا راز اللہ کی مدد کے بعد ہماری وحدت ہے، ہمارا اتحاد ہے، اور انتشار ہمارے لیے کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کا سبب ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن میں متنبہ کیا تھا کہ تم انتشار کا شکار مت بنو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ملی لحاظ سے ایک بڑا مسئلہ ہے اور جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے ملی لحاظ سے، وہ ملت کی پسماندگی کا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے ہمارے اندر پسماندگی ہے، معاشی لحاظ سے بھی ہمارے اندر بڑی پسماندگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور معاشی لحاظ سے جو قوم پسماندہ ہوتی ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ معاشی لحاظ سے بھی استحکام ہونا چاہیے، تعلیمی لحاظ سے بھی استحکام اور ترقی ہونی چاہیے، سماجی لحاظ سے بھی ہمیں مستحکم کرنے کی اپنی ملت کو کوشش کرنی چاہیے۔
ایک اور کمزوری ہمارے اندر یہ ہے ملی لحاظ سے کہ جذباتی اور ہنگامی کاموں سے دلچسپی ہے، ٹھوس اور خاموش کاموں سے دلچسپی نہیں۔ بنیادی کام جو برسہ برس کیا جاتا ہے، ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیفیت نہیں ہے۔ وقتی کاموں کے لیے جوش بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ پھر بالکل سرد پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کسی قوم کی ترقی کی علامت نہیں۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت ملت مجموعی طور سے زندگی کا جو مقصد ہے، امت مسلمہ کا جو نصب العین ہے، اس کا شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں بیداری نہیں ہے، اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ دنیا کی عام قوموں کی طرح سے ہم بھی جیتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ ہمارا مقصد وجود کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ اس کا شعور نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ادراک نہیں ہے تو پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو سب سے پہلے تو مقصد زندگی کے شعور کی ضرورت ہے، اس کے تقاضوں کے ادراک کی ضرورت ہے، تب اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے اور حالات جو ہے وہ کچھ بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے۔ ملکی اور ملی پس منظر میں صورتحال کے تعلق سے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب اصل جو مسئلہ ہے کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے اپنے اقدام کو آگے لانا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے، یہ اصل مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں عملی طور سے پیش رفت کی کوشش کرنی چاہیے۔ بنیادی بات اس سے پہلے بھی افتتاحی گفتگو میں آپ کے سامنے آئی ہے کہ دیکھیے، مایوس تو ہمیں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی رحمت سے اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس سے زیادہ سخت حالات سے مسلمان گزرے، امت مسلمہ گزری۔ تاتاریوں کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ تھا اور کس طریقے سے بغداد کو تاراج کیا گیا، لیکن اس فتنے سے بھی امت ابھری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کی جو حالات تھے، اس سے زیادہ شدید حالات تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک سماجی اور معاشی بائیکاٹ، پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ کس طریقے سے مکمل بائیکاٹ اور مقاطعہ کیا گیا۔ تو حالات تو سخت سے سخت آتے رہے ہیں، آئیں گے، کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہو، ہمارے اندر حوصلہ ہو، اور ہم کسی بھی حالت میں اپنے حوصلے کو نہ ہاریں، مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ اپنے نوجوانوں کو بھی حوصلہ دیں، خواتین کو بھی حوصلہ دیں کہ ہمیں ایک مومن کی حیثیت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید قائم رکھنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہے۔ میں مطمئن ہوں، اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، تو امید کا سلسلہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیے، سب سے جو بنیادی بات ہے، ابھی ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے فرزندان توحید حجاز مقدس میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر براہیمی ایمان پیدا کیا جائے، اپنے نوجوانوں کے اندر
وہ ایمان اور یقین پیدا کیا جائے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، اجتباؤن کے معنی ہوتے ہیں کسی بہترین چیز کو منتخب کرنا، کسی بہترین چیز کا انتخاب کرنا، اس کو سلیکٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ عام طور سے اجتباء اور استفاء کا لفظ پیغمبروں کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ یہاں امت مسلمہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کار رسالت جو سلسلے نبوت کی آخری کڑی تک انبیاء کرام انجام دیتے رہے، وہ کام اب آپ کو کرنا، امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے دین کی شہادت دیں، اللہ کے دین کے علم بردار بنیں، اللہ کے پیغام کے حامل بنیں۔ یہ ذمہ داری اب آپ کے کندھے پہ ڈالی جا رہی۔ هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم ایک سلیکٹڈ امت ہو، ایک منتخب جماعت ہو جس کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے، دین کی تعلیمات میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ، اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، ان کی ملت کو اختیار کرو، ان کی روش کو اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے ہی سے، اور اسی لیے رکھا کہ تم کو یہ ذمہ داری عطا کی جائے گی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں ایک ایسی امت برپا کر جو پورے طور سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے۔ تو ضرورت ہے اس ایمان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے۔ سخت سے سخت امتحان ہو، حضرت ابراہیم ان تمام امتحانوں میں پورے اترے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے سے ہم کس چیز کی یادگار تازہ کرتے ہیں؟ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے کس پہلو کو یاد کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی روش سے کون اعراض کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، سوائے اس کے جو نادان ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جبکہ ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر جھکا دو، سر تسلیم کو خم کر دو، انہوں نے کہا کہ میں اپنا سر رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہوں۔ سخت سے سخت حکم اس کے سامنے حضرت ابراہیم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی تسلیم و رضا ہے، یہی قربانی ہے۔ اللہ کے تمام احکام کے سامنے اب سر کو جھکانا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب تو قربانی ایک رسم بن کر کے رہ گئی، اس کی روح غائب ہو گئی۔ قرآن نے تو صاف صاف کہا تھا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا ارادہ پہنچتا ہے، تمہارا عزم پہنچتا ہے، تمہارا حوصلہ پہنچتا ہے۔ کس نیت سے تم نے قربانی کی؟ قربانی کے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ آج تیرے نام پر اس جانور کا خون بہا رہا ہوں،
جب تیرا حکم ہوگا اپنا خون بھی بہا دوں گا، اپنی جان بھی حاضر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا ایمان، یہ ہے اسوہ ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی تاکید کی گئی۔ قربانی کے ذریعے سے اسی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے سے تھے وہ، کہا کہ بیٹے چند باتیں بتاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ تم اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو، اللہ کے حدود کی نگہداشت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ آپ نے کہا کہ یاد رکھو، ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ یہ یقین پیدا ہونا چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ تیار کرنا چاہیے، اس کی پرورش کرنی چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ایمانی تربیت کریں، روحانی پرورش کریں، ایمان کے جذبات کو ان کے اندر پیدا کریں، ایمانی کیفیات کے ساتھ ان کی پرورش ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے نئی نسل کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایمان کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک زندہ ایمان، ایک طاقتور ایمان، ایک ایسا ایمان جو ہمت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، ایک ایسا ایمان جو اللہ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے، اللہ پر توکل کی کیفیت پیدا کرتا ہے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، تلاش ہو رہی تھی، آپ نے تمام تدبیریں اختیار کی تھی۔ پڑھیے اس واقعے کو ہجرت کے، کہ اتنی بہترین منصوبہ بندی اور اتنی بہترین پلاننگ، ایک ایک چیز کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ، تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اگر اپنے قدم کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ایمان ہے، ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ، ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کیا، اب ہماری حفاظت ہمارا اللہ کرے گا، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غار کے دہانے پر آ کر کے چلے گئے اور اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایمانی تربیت ہونی چاہیے، ایمانی جذبات پیدا کرنا چاہیے۔ ایمانی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کے ذریعے سے ہوتی ہے، صحابہ کے واقعات کے ذریعے سے ہوتی ہے، صحابیات کی قربانیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو وہ ایمان اپنی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمانی لحاظ سے جو کمزوریاں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے سماج کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائیں۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ جو فرد ہمارا ہے وہ اسلام کا نمونہ ہو، وہ ایمان کے درجے پر پورا اترے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور سماج کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، ہمارا وارڈ، ہمارا شہر، ہماری آبادی یہ اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہو، لوگوں کو اندازہ ہو کہ اسلامی سماج کیسا ہوتا ہے، اسلامی گھر کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے، ہمارے سماج کے اندر جو پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا جلوہ وہاں نظر آنا چاہیے، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے۔
سورہ فتح کے آخری رکوع میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، اپنے ایمان پہ جمنے والے ہیں، اپنے اصول پر ٹکنے والے ہیں، لاکھ مخالفت ہو اپنے اصول سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر، اخوت اور بھائی چارے کی تصویر ہیں، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے رکوع کے حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں اور اس کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہرے پر سجدوں کی وجہ سے ہے، سجدوں کے آثار کی وجہ سے ہے، ایک نورانیت ہے، ایک نور ہے جو عبادت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے چہروں پہ برستا ہے، نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوط ہے، آپس میں اخوت ہے، آپس میں محبت ہے، تو ہم اپنے سماج کو، اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائیں، اس کا پیکر بنائیں، اس کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ملت کے اندر تعلیمی اور معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیم میں ہماری جو کمی ہے، جو پسماندگی ہے، اس کو دور کریں۔ معاشی لحاظ سے لوگوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ معاشی لحاظ سے جب کمزوری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تعلیم کے لحاظ سے ہم کو بہت ہی نمایاں ہونا چاہیے، اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ہر میدان میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، معاشی استحکام ہونا چاہیے، معاشرتی لحاظ سے ہم کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہماری ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ امت کا مزاج دعوتی مزاج بنانے کی کوشش کریں، احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ ہم ایک ایسی امت ہے جس کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اور یہ کتاب سب کے لیے ہے، یہ رسول سب کے لیے ہے، یہ دین سب کے لیے ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ امت کا یہ مزاج نہیں بن سکا ہے، امت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں تک ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی جانب رسولوں کو بھیجا گیا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری دعوت پہنچا دی تھی، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ ہماری دعوت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا۔ یہ امت چونکہ آخری امت ہے اور اللہ کے دین کی امین ہے، پاسبان ہے، اس پیغام کی علم بردار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا دین ہمارے بندوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا احساس ہو جائے تو رات کی نیند اور دین کا جو چین ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو کیا فکر تھی لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے، کہ قرآن مجید میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ یہ درد مندی ہونی چاہیے، یہ فکر مندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول دعا بھی کرتے تھے، اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس حد تک آپ نے کام کیا۔ ابو جہل جیسا دشمن جو انتہائی کٹر و انتہائی شدید، بار بار اس کو بھی آپ نے دعوت دی۔ ایک بار عاجز آ کر کے اس نے کہا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ میں گواہی دے دوں کہ تم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ لو آج میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آپ ذرا سوچئے، ابو جہل جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے کتنی کوشش کی ہوگی، کتنی جد و جہد کی ہوگی۔ وہ کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ہمارے اندر کیا جذبہ ہے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعوتی جذبہ ہے امت کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امت کا مزاج دعوتی بن جائے تو اسلام کے اندر اتنی کشش ہے،
قرآن کے اندر اتنی صداقت ہے، سیرت نبوی کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ یہ چیز اگر لوگوں تک پہنچے گی تو وہ اپنا دل ہار جائیں گے۔ اسلام کی قوت کا جو سب سے بڑا سرچشمہ ہے وہ اس کی دعوتی قوت ہے۔ دعوت کے ذریعے اسلام پھیلا، دعوت کے ذریعے اسلام نے مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ تو امت کا یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے اور اس ذمہ داری کا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام صرف کھانا پینا، ہمارا کام صرف بزنس نہیں ہے، ہمارا کام صرف نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس جو اللہ کی امانت ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مردوں کو بھی یہ کام کرنا ہے، خواتین کو بھی یہ کام کرنا ہے، بزرگوں کو بھی یہ کام کرنا ہے، نوجوانوں کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ یہاں رہنے والے 20-25 کروڑ مسلمان اگر دعوتی شعور اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے لیے تمام ذرائع کا استعمال کریں، تو کتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ اسلام کا تعارف ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے احساس کی ضرورت ہے اور اس ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ ایک خاص توجہ جو ہمیں دینی ہے وہ نوجوانوں پہ دینی ہے۔ نوجوان ہر قوم کی طاقت ہے، نوجوان ہر قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ نوجوانوں کے اندر اگر بیداری پیدا ہو جائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریک اسلامی نے نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے ان کی تنظیم بنائی، اس پلیٹ فارم سے پورے ملک کے اندر کام ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے جو ملک کے اندر SIO کے نام سے کام کر رہی ہے۔ نوجوان بہت بڑی طاقت ہیں، وہ جو کر سکتے ہیں وہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی سرپرستی ہونی چاہیے، لیکن جو طاقت ہے نوجوانوں کے پاس اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ان کے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خون بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ دوڑتا ہے، بڑی قربانی دے سکتے ہیں، ان کے اندر بڑی دھن ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ تو نوجوانوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ جوانی کی طاقت استعمال ہو کے رہے گی، اگر آپ اس کو مثبت رخ نہیں دیں گے تو منفی رخ پر استعمال ہوگی۔ ہماری کامیابی اور ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں کہ تمہاری جوانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو نوجوانوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ دنیا میں کوئی تبدیلی، کوئی بڑا انقلاب خواتین کی شرکت کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ صحابیات کا کردار تھا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی۔ یہ شرف عورتوں کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول پر اولین ایمان لانے والا کون تھا؟ ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ تھی۔ تو صحابیات کا کردار ہے، خواتین کا کردار ہے۔ گھر کی اصلاح کون کرے گا؟ نئی نسل کی تربیت کون کرے گا؟ خواتین میں دعوت کا کام کون کرے گا؟ وہ نصف انسانیت ہیں، نصف بہتر ہیں، ان کی طاقت غیر معمولی ہوتی ہے، ان کے اندر غیر معمولی جوہر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اس کا پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ خواتین کے اندر جب بیداری آ جائے گی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی۔ دعوت کا بھی کام ہوگا، اصلاح کا کام ہوگا، اور نئی نسل کی ایمانی اور روحانی تربیت کا بھی کام ہوگا۔ اس لیے کہ ماں کی گود وہ اسکول ہے جہاں سے ہر بچہ گزرتا ہے۔ اور عربی شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شابن طیب العراقی۔ ماں ایک ایسا اسکول ہے کہ اگر تم نے اسے تیار کر دیا، ایک بہترین نسل کو تیار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم تو ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ایک خاتون کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، پوری ایک فیملی کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ان کا رول بہت نمایاں ہے، ان کا کردار بہت وسیع ہے، اس لیے ان کی طاقت کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کام اور کرنا چاہیے، وہ کام سیرت نبوی میں بہت نمایاں ہے، وہ کام ہے خدمت انسانیت کا، وہ کام ہے خدمت خلق کا۔ بغیر کسی تفریق کے سب کے کام آئیے، اپنے پڑوسیوں کے کام آئیے، محلے والوں کے کام آئیے،
لوگوں کے مسائل حل کیجئے، رفاہ عام کے کام کیجئے۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے اخلاق سے متاثر ہے تو باہر سے آ کر کے کوئی آپ اور اس کے درمیان دشمنی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی اگر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ آپ کا پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آپ اگر اس کی خدمت کریں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ کہیں تذکرہ آئے گا تو آپ کی صفائی دے گا، بتائے گا کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، درد مند دل رکھتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ مسلمانوں کی شناخت خدمت خلق سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا تو سب کو کھلاتا ہے، تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا مجھے اس کے پاس پاتے۔ میں بیمار تھا، تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا تو سب کو شفا دینے والا، تجھے بیماری کہاں لگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا۔ وہاں بندے کی بات ہے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملت ہو، اس کی بات نہیں، انسانیت کی بات ہے۔ تم نے اگر اس کی عادت کی ہوتی مجھے اس کے پاس پاتے۔ خدمت خلق کے کام میں آج دوسرے لوگوں کی مثال دی جاتی ہے، جبکہ اس میں سب سے نمایاں مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، غیر معمولی اہمیت ہے اس کی۔ تو یہ کام ہر پیمانے پر، ہر جگہ، مقامی سطح سے لے کر کے اور بڑی سطح، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو عدل اور قسط کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے روابط رکھیں، ان کو منظم کریں، ان کے ساتھ مشترک پروگرام چلائیں، مشترک فورم بنائیں، اور ان کو بتائیں کہ اگر ہم نے مل کر کے ملک کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس کی فکر نہیں کی، تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جب ملک کے اندر تشدد ہوگا، جب یہاں انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، جب یہاں وائلنس ہوگا، جب یہاں قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا، جب یہاں نفرت پھیلے گی، تو یہ ملک جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ملک مضبوط ہوتا ہے محبت سے، ملک مضبوط ہوتا ہے انسانیت سے، ملک مضبوط ہوتا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنے سے۔ لگے گی آگ تو تمام گھر زد میں آئیں گے۔ یہاں صرف کسی ایک قوم کا مکان نہیں ہے، ایک روز انہی کے گھر ہو جائیں گے خاکستر، جو لوگ عداوت کے شعلوں کو ہوا دیں گے۔ یہاں محبت کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں بہت سے انصاف پسند لوگ ہیں، برادران وطن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمارے روابط مضبوط ہوں۔ ہم ان کو ساتھ لے کر کے اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ان کو ساتھ لے کر کے اس ملک کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں، اور بتائیں کہ اگر اسی طرح سے فرقہ پرستی بڑھتی رہی اور اسی طرح سے یہ ملک اس رخ پہ جاتا رہا تو سماج کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، اور پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ تو ان تمام خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے جو زیادہ راہ ہے اور جو چیز ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، اسی آیت میں آخر میں اس کا ذکر ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ نماز قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بناؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا بہترین وہ کارساز ہے اور کتنا بہترین وہ مددگار ہے۔ اس کی مدد کیسے ملے گی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اس کے دین کا کام کرو، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرو، اس کے لیے قربانی دو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان نازک حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔